الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقطع بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ آمنت باللہ و بآیاتی۔ معزز سامعین و ناظرین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مالدار مال کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن میدان حشر میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے ایک دردناک سزا تو یہ دی جائے گی کہ اس کے مال کو خوب تیز گرم کیا جائے گا، اس طرح کہ اس دولت پر آگ دہکائی جائے گی، اور جو چیز آگ کے اوپر رکھ کر گرم کی جاتی ہے وہ اتنی گرم نہیں ہوتی جتنی آگ کے نیچے رکھ کر اس پر آگ دہکانے سے وہ چیز گرم ہوتی ہے۔ اور پھر یہ گرم کرنا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا کہ جس کی گرمی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر اس سے اس کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ جو ہے وہ داغی جائے گی، اور فرمایا کہ اس مالدار کا جسم اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ سارے روپیوں کا الگ الگ داغ لگ سکے، اور کوئی روپیہ، کوئی پینی دوسرے روپے سے لگنے نہ پائے، کیونکہ بخیل دولت مند جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جب اسے کہا جاتا تھا تو پہلے تو اس کی پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتے تھے، اور جب دوبارہ اسے کہا جاتا تھا تو وہ اعراض کر کے خود سے اپنا پہلو بدل لیتا تھا، اور اگر اس پر بھی اس کی جان نہیں چھوٹتی تھی تو پیٹ پھیر کر کے چل دیتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں مقامات کا ذکر کیا کہ اس کی یہ دولت تپا کر کے انہی تینوں موقعوں کے اوپر جو ہے داغا جائے گا، پیشانی پر اور پہلو پر اور پیٹھ کے اوپر۔ اور دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ اس کی دولت قیامت کے دن زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی، انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے اس ناگ کے سر کے بال بھی جھڑ گئے ہوں گے، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، اور پھر وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کی دونوں باشیں پکڑ کر کاٹے گا اور کہے گا میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، انا مالک انا کنزک۔ تو اپنی دولت پر تو دنیا کے اندر جو ہے اپنی دولت پر سانپ بنا بیٹھا تھا، خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہیں کرتا تھا، اب تک اس کا مزہ۔ عذاب کا یہ سلسلہ حساب و کتاب پورا ہونے تک فرمایا کہ جاری رہے گا۔ پھر اگر محشر کی یہ سزا کافی ہو جائے گی تو اس کو نجات مل جائے گی اور جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر اس عذاب سے اس کا حساب بے باک اور صاف نہیں ہوگا تو مزید سزا پانے کے لیے ایسے انسان کو پھر جہنم کے اندر بھیجا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ معزز سامعین، حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو، اور صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، اور دعا و گریہ زاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مضبوط پل ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے کسی جگہ جانے کے لیے،
اسی طرح زکوٰۃ ذریعہ ہے اور راستہ ہے اسلام کی حقیقت تک سہولت سے پہنچنے کا اور اللہ جل شانہ کے دربار عالی تک پہنچنے کا۔ معزز سامعین، آج کی مسنون عمل کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص ہر رات پورے واقعہ کی تلاوت کرے گا اسے کبھی فاقہ اور کبھی غربت کی نوبت نہیں آئے گی۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ہر رات کی سورت کو پڑھا کریں اور ان کا یہ معمول، تو اس لیے رزق کی تنگی کی شکایت ہے تو ہر رات جو ہے سورہ واقعہ کے پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ اور مسائل کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو احادیث نے پیش کی ہیں ان احادیث سے اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے 5 وقت کی نمازیں شب معراج میں فرض ہوئی اور پھر مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ فرض ہوئی۔ چنانچہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم شروع اسلامی میں مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکا تھا۔ البتہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار جو مقرر نہیں تھی، بلکہ جو کچھ مسلمانوں کی اپنی ضرورتوں سے بچ جاتا وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جاتا تھا۔ بعد میں پھر نصاب زکوٰۃ اور مقدار کی تفصیلی حکم جو ہے وہ نازل ہوا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ زکوٰۃ اور دیگر صدقات کی کلیابی کا مستقل نظام فتح مکہ کے بعد جو ہے پھر عمل میں آئے۔ بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور جو ادا نہیں کرے گا تو ایسے انسان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔